عزت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں۔ ابھی ہے سامنے الحاد قدر خیبر، تو فعل شیر خدا عزم کامیابی دے۔ تو مجھے اپنی حمد کا اسلوب انتخاب دے، میرے معبود مجھے انداز ابو ترابی دے۔ مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، مجھے وہ ذرہ بنا جو کف علی میں رہے، جہاں میں چمکوں وہ کردار انقلابی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو انداز سفر بھی دینا۔ میں تو گنگا ہی ہوں، میں تو گنگا ہی تھا، گفتگو تو نے سکھائی، اب جو کہوں اس بات میں اثر بھی دینا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ تہہ دل سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی رسول کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں جہاں کے مالک و مختار ہمارے تمہارے آقا رحمت للعالمین، مالک جنت، محسن انسانیت، دونوں عالم کے تاجدار، فخر موجودات، جناب آمینہ کے لال، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل چند اشعار جو آج کی موضوع اور تقریر کے اعتبار سے ہیں، لیکن شروعات مولا کائنات سے کرتے ہیں کہ سب کے دلوں کی جان ہے۔ شاعر کہتا ہے، نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا۔ نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا۔ کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل کو، کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل کو، ہتھیلیوں سے کبھی سورج چھپایا نہیں جاتا، ہتھیلیوں سے کبھی چھپایا نہیں جاتا۔ ایک نعرہ علی کا بھی لگا دے، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ آگے شاعر کہتا ہے، آج جس کا ہم کھاتے ہیں بغیر صدقے کے، ان کے گھرانے کا ہم نہیں کھاتے، انہی کا صدقہ ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ممتاز کس قدر ہے گھرانہ حسین کا، ممتاز کس قدر ہے گھرانہ حسین کا، محبوب کردگار ہے نانا حسین کا۔ ممتاز کس قدر ہے گھرانہ حسین کا، محبوب کردگار ہے نانا حسین کا۔
بخشی ہے ایسی سروری اللہ نے انہیں، بخشی ہے ایسی سروری اللہ نے انہیں، کھاتا ہے صدقہ سارا زمانہ حسین کا، کھاتا ہے صدقہ سارا زمانہ حسین کا۔ اب جو اشعار جس موضوع کے اعتبار سے وہ چند سماعت فرما لے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں، سرکار مدینہ کا جسے چاہے صدقہ، سرکار مدینہ کا جسے چاہے صدقہ، پھیلائے ہوئے دامن دل آئے وہ منگتا، سرکار مدینہ کا جسے چاہے صدقہ، پھیلائے ہوئے دامن دل آئے وہ منگتا، سخیوں میں سخی حضرت فاروق کا در ہے، سخیوں میں سخی حضرت فاروق کا در ہے، وہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ آگے ایک شاعر کہتا ہے، اسی کو ہے ملی سارے جہاں میں بڑی عزت، اسی کو ہے ملی سارے جہاں میں بڑی عزت، دریاؤں تلک اس نے ہے کر ڈالی حکومت، اسی کو ہے ملی سارے جہاں میں بڑی عزت، دریاؤں تلک اس نے ہے کر ڈالی حکومت، آقا کی عنایت سے جو بے باک وہ نڈر ہے، آقا کی عنایت سے جو بے باک وہ نڈر ہے، وہ میرا عمر ہے، میرا عمر ہے، میرا عمر ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ شروعات جو تقریر کی ہوتی ہے تو وہ درود پاک کی فضیلت سے ہوتی ہے۔ مختصر فضیلت عرض کر کے میں اپنے کل والے جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اسی کے مطابق آج وہ گفتگو ہوگی۔ در حقیقت جاننا یہی ہے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا تھی، کیوں واقع ہوا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھنا، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ میدان کربلا میں جنگ کیوں واقع ہوئی اور امام حسین نے ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا، اس بات کی تھی۔ لیکن بات درود پاک کی ہے تو اس کے متعلق اور آپ کو ذرا اس کی طرف مائل بھی کروں تاکہ ہماری زندگی اگر حضور پر درود پڑھنے میں نکل گئی تو یہی زندگی کامیابی و کامرانی تک پہنچے گی۔ مولا کائنات کے متعلق بیان ہوتا ہے کہ ابو جہل کے پاس جب ایک فقیر گیا اور جا کر کہنے لگا، عرب میں چلانے لگا، بھوکا ہوں اور بڑا حاجت مند ہوں، کوئی ہے جو میری بھوک کو بجھانے والا، میری بھوک کو ختم کرنے والا؟ کئی آوازیں لگائی لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ بالآخر وہ ابو جہل جو سردار قریش تھا اس کے دروازے پر کھٹکھٹایا اور جا کر کہا کہ میں کئی دیر سے یہ صدا لگاتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں، میری بھوک کو دور کرو، میری آواز کان تک نہیں پہنچتی؟ ابو جہل کہنے لگا کہ بالآخر میں نے اونٹ خرید لیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور چاہتا یہ تھا کہ مذاق اڑانا مولا کائنات کا، نیت دل میں یہ تھی، لیکن جن کے گھر پر آنے والا سائل آئے اور قربان جائیے وہ ہاتھ خالی کیسے جا سکتا ہے؟ آج سارا زمانہ انہی کا صدقہ کھاتا ہے۔ ہاں، وہ چاہتا یہ تھا کہ میں مذاق اڑاؤں، اس نے کہا میں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، اسی کے دروازے پر چلا جا، وہی تیری اس مدد کو پورا کریں گے، تیری بھوک کو دور کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے گھر پر تو کچھ کھانے کے لیے ہوتا نہیں، وہ خود فاقے سے کہاں اس کی مدد کریں گے، لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، خود تو پیٹ پر پتھر مانتے تھے لیکن مانگنے والے کے پیٹوں کو بھرا کرتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ، قربان جائیے، اس نے چاہا مذاق اٹھانا، اس نے کہا میں ایک شخص کا نام بتا دوں، اس کے دروازے پر جا۔ کہا کون ہے بھلا، بتا تو صحیح۔ کہا جا سامنے علی نام کا شخص ہے، اس کا مکان ہے، اس کے گھر پر جا، دستک دے، وہ تیری مدد کو پہنچیں گے۔ قربان جائیے، وہ فقیر وہاں گیا، جانتا نہیں تھا، وہ گیا دروازے پر دستک لگائی، مولا کائنات باہر نکلے، کہا علی ہو آپ کا نام علی ہے؟ کہا کہا میں فقیر ہوں اور بھوک نے مجھے ستایا ہے، ہو سکے تو میری بھوک کو دور کر دیا جائے۔ مولا کائنات نے اسے بٹھایا، پیٹ بھر کر کھلایا، کہا اب میری مدد تو کر دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا کائنات جانتے تھے حقیقت کیا ہے، کہا ٹھیک ہے، لا اپنے ہاتھ کو بڑھا۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھ میں 3 مرتبہ دم کیا اور دم کر کے
اس ہاتھ میں مٹھی کو رکھا اور کہا جو چیز آئے ہاتھ میں مٹھی باندھنا، اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک کہ مکہ سے تو باہر نہ ہو جا. مٹھی کو نہ کھولنا، اپنے ہاتھ کو نہ کھولنا. قربان جائیے وہ فقیر نے مٹھی کو بند کر لیا، نکل گیا. راستے میں ابو جہل نے دیکھا کہ وہ دور فقیر جا رہا ہے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھو تو صحیح کیا ہوا اس کا. وہ جانتا، یہ سمجھتا تھا، وہ خیال کرتا تھا اس کے گھر پہ کچھ نہیں ملتا. قربان جائیے دوڑا اور جا کر کہنے لگا فقیر ذرا بتا تو صحیح کیا ملا، کیا ملا. نے کہا گیا تھا در پر، پیٹ بھر کر کھانا تو ملا ہے، لیکن جو میری مراد تھی، میری مدد کو پہنچنا تھا، میں نے مانگا ان سے، لیکن ہاتھ میں کچھ دیا اور کہا جا مکہ سے باہر نکل کر اپنے ہاتھ کو کھولنا. کہا ہاتھ تو کھول، کہا نہیں کھولوں گا جب تک کہ مکہ نہ بڑھ جاؤں، مکہ نہ پار کر لوں. قربان جائیے ابو جہل پیچھے وہ آگے چل رہا ہے. جب مکہ کی حد ختم ہوئی کہا اب تو مٹھی کھول. قربان جائیے وہ فقیر نے جب مٹھی کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں قیمتی 3 ہیرے موجود تھے. 3 ہیرے موجود تھے. اب مذاق اڑانے کے لیے بات تھی. قربان جائیے مولا کائنات سے پوچھا گیا یہ 3 قیمتی آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، خود پتھر پیٹ پر باندھتے ہو اور اوروں کا اس قدر مدد کرنا، یہ کیا بات ہے؟ مولا کائنات نے کہا میں نے نبی پاک پر 3 مرتبہ درود پڑھ کے 3 مرتبہ دم کیا، بس اسی کی برکتیں ہیں. یارو درود پاک کی بڑی برکتیں یار، پڑھو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا آگے آ جائیں، یہ جگہ بھی پور ہو جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی کوئی دقت نہ ہو اور آسانی سے بیٹھ سکے. بیچ میں کوئی آنے جانے والا رہے گا اور آپ کا ذہن بھی ادھر سے ادھر رہے گا، بہتر ہے کہ آپ بیچ میں جگہ نہ رکھیں تاکہ کوئی آپ کے ذہن کو پھرا سکے. یاد رکھ لو کہ محفل جو ہوتی نا، ان محفلوں میں شیطان کی حرکتیں ہوتی رہتی ہے، وہ آپ کے ذہن کو بھٹکانا ضرور چاہتا ہے. تو محفل میں ایسا کوئی موقع نہ دو تاکہ شیطان بہکا سکے. بڑی بابرکت محفل ہے، یاد رکھ لو یہ وہ محفل ہے جو میرے نبی کے اللہ رب العزت کے محبوب کے محبوبوں کی محفل ہے. اور انہی محفلوں کو نہ جانے اس قدر برکت والا سمجھو کہ اگر یہ محفل یہ کامیابی کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا. یہ ہمارے نبی کی آل پاک کی محفل پاک ہے. تو عرض کر رہا تھا یارو قربان جائیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے متعلق آپ کے ذہن میں بات ہوگی. آپ نے بڑا دور خلافت میں بڑی اللہ کے مخلوق کی خدمت کری. بالآخر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ذہن میں آپ کے یہی تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کو میرے بعد خلافت کی مسند پر بٹھا جائے. آپ نے لوگوں کے درمیان کہا، کسی نے کہا حضور والا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جسے کہہ رہے ہو امور سیدنا فاروق اعظم، وہ بڑے تیکھے دماغ کے ہیں، بڑے جلالی ہے، تیز دماغ کے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا دیکھو سنو، آخری وقت جس کا ہوتا ہے نا، اگر وہ کافر بھی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہو جاؤں. آخری وقت میں ہر ایک اپنا بھلا چاہتا ہے. میں بھی اسی لیے سوچتا ہوں تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ خلیفہ میرے بعد عمر بن جائے. اگر میں سوچتا ہوں بہتر، لیکن اگر میرے جانے کے بعد عمر نے اگر تمہارے درمیان کوئی زبردستی کی ہے تو وہ عمر جانے، وہ عمر کا خدا جانے. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسند پر آپ تشریف فرماؤ گے. آپ خلیفہ بن گئے، سارے لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا. اور آپ نے جیسے ہی جانا کہ کل مولا کائنات کے متعلق بھی جانا کہ آپ اتنے غمزدہ اور ماں سیدنا فاطمہ غمزدہ تھی تو آپ انہی کو سنبھالنے میں آپ گھر میں تھے. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور حال دیکھیں آپ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر انصافیت سے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر آپ نے زندگی گزاری اور ہر وہ کام خلافت میں کیا اللہ کے خوف کو رکھتے ہوئے. ہمہ وقت رب تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دل میں رکھتے تھے اور اس قدر خوف ہوتا تھا. فرمایا جاتا ہے کہ عمر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ عمر کے دور میں اگر دریا کنارے اگر کوئی کتا مر جائے کسی چوٹ کی بنا پر تو کل عمر کو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہ خوف تھا.
بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ راستے پر چلتے چلتے ایک سوراخ کو دیکھا جو سانپ کا سوراخ تھا. سیدنا فاروق اعظم نے اس سوراخ کو بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور اس کو بند کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا اس لیے کہ راستے میں چلنے والا اگر کوئی جانور چلا اور اس میں پاؤں داخل ہو گیا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی, تکلیف آ گئی, اور کل اسی کا سوال اگر رب کی بارگاہ میں ہوا, عمر تیرے دور خلافت کے اندر یہ حال ہوا ہے, یہ کس بنا پر؟ تو مجھے اللہ کا خوف ہے. اللہ اکبر, یہ خشیت. بلکہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے کاش اللہ نے مجھے ایک پرندہ بنایا ہوتا اور لوگ اسے ذبح کر کے کھا لیتے, عمر ختم ہو جاتا. یہ خوف تھا, خشیت الہی کا یہ حال تھا سیدنا فاروق اعظم کا, کہ اس قدر خدا کا خوف کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا حال یہ تھا, راتوں کو گردش کرتے تاکہ کوئی ایسا تکلیف زدہ تو نہیں ہے, کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے. اس قدر دور خلافت میں آپ نے اللہ کے مخلوق کی خدمت کی اور ہمہ وقت اللہ کا خوف سینے کے اندر رہتا تھا, دل میں رہتا تھا کہ کہیں عمر کے دور خلافت میں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. قربان جائیے, یہ ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہمارے سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر وہ ہے کہ جس کے راستہ چلنے پر شیطان اپنے راستے کو چینج کر لیتا ہے, تبدیل کر لیتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کی فضیلت کو سنیں. سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 سال کی عمر دے اور میں 1000 سال حضرت فاروق اعظم کی شان کو بیان کروں, میری ساری عمر ختم ہو جائے گی, سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان ختم نہیں ہو سکتی. اس قدر یہ شان والے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے خیال کے مطابق, آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتیں نازل فرما دی. یہ شراب کی حرمت کب سے ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ کیسے ہوا؟ لوگوں کے اندر ایک شراب کا ماحول رہتا تھا. پہلے شراب اس وقت جائز تھی, لیکن یاد رکھیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن لوگوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی ہونٹ سے شراب کی بوتل کو نہیں لگایا. ایک ذات ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, اور ایک مولا کائنات کی ذات ہے کہ کبھی شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر درمیان دعوت ہوئی اور اس میں لوگوں نے شراب کے عام کیا, یہاں تک کہ اس میں شراب پی اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے, ایک دوسرے کی گستاخی کرنے لگے. اس میں کسی نے لے کر اونٹ کی ہڈی کسی کو مار دی, اس کے سر کو پھٹ گیا. یہ فیصلہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا. سیدنا فاروق اعظم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ, شراب کے لیے کوئی بہتر فیصلہ فرما دیجئے. قربان جائیے, سیدنا فاروق اعظم کا کہنا ہی تھا کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ قرآن میں آیت نازل کر دی. پردے کا حکم بھی دیکھیے, سیدنا فاروق اعظم کی رائے کے مطابق حرام پردے کا حکم آ گیا. آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہے, یا رسول اللہ, آپ کی بارگاہ میں ہر ایک شخص آتا ہے بارگاہ میں, اور مختلف شخص آتے ہیں, اور ازواج محترمہ, حضور کے ازواج کا یہ حال ہوتا ہے کہ بغیر پردے کے آپ بہتر ہے کہ آپ پردے کا حکم فرما دیے. سیدنا فاروق اعظم کا رائے دینا تھا کہ اللہ نے پردے کے حکم کے بارے میں جبریل کو بھیجا کہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرما دیا. کئی ایسی رائے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے رائے دی ہے اور اللہ نے اس رائے کو قرآن میں نازل فرما کر حکم فرما دیا. کئی ایسی رائے ہیں, لیکن قربان جائیے, سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے دور کا حال یہ تھا کہ آپ دور خلافت کے اندر آپ کسی بھی طرح سے ہر طرح لوگوں کے خیال رکھتے تھے, لوگوں کے حالات کو دیکھتے تھے, راتوں کو گردش کرتے تھے. قربان جائیے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات گردش کی تو ایک گھر سے جب گزرے آپ تو رونے کی آوازیں آنے لگی, بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی, ساتھ میں غلام بھی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس گھر گئے اور دستک کی, دروازہ کھلا, دیکھا بچے روئے, کہا بی بی ماں
یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے بے چین ہیں اور بھوک کی بنا پر رو رہے ہیں. تو کہا یہ ہانڈی جو پک رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہا اس لیے پک رہی ہے کہ کھانا تو موجود نہیں ہے، اناج تو ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے، لیکن روزانہ اسی طرح کرتی ہوں تاکہ گرم ہانڈی کو دیکھ کر بچے انتظار کرتے کرتے سو جائے. لیکن بھلا آج کیا بات ہے کہ کئی دیر سے یہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، بچے سو نہیں رہی ہے، بچے رو رہے ہیں. قربان جائیے وہ بڑھیا کہتی ہے بھلا عمر کا کہ وہ مسند خلافت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہمارے حال کو نہیں دیکھ رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم موجود ہے، وہاں موجود ہے، لیکن بڑھیا کہہ رہی ہے بھلا ہو عمر کا کہ جس نے ہمارے حال کو نہیں دیکھا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اے بڑھی ماں سن تو لے، آدھی دنیا کہ وہ حاکم ہے، ذرا وہ حکومت کے خلافت کے مشغل میں ہوں گے، کام میں مشغل ہوں گے، اسی لیے نہیں معلوم ہوگا. وہ بڑھیا کہتی ہے جب اتنا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر کیوں ضرورت تھی خلافت کے مسند پر بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت تھی جب ہمارا حال ہی نہیں دیکھنا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم سامنے موجود ہے لیکن بڑھیا کہہ رہی ہے، بڑھیا آگے کہہ رہی ہے قربان جائیے، اتنا کہہ رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم اٹھے اور اٹھ کر اپنے گھر گئے، وہاں جا کر اپنے جو گھر میں اناج موجود تھا اسے بڑھیا کو اٹھا لی. خادم کہتا ہے حضور آپ امیر المومنین ہو کر اپنی پیٹھ پر اناج اٹھا رہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے بتا کل رب کی بارگاہ میں میرا حساب ہو اور حساب میں اگر کچھ کمی ہو تو کیا اس کی بھرپائی تو کرے گا؟ قربان جائیے وہ بوڑیاں سیدنا صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے اپنی پیٹھ پر رکھا اور جا کر بڑھیا کے گھر اناج پہنچایا، پکایا، بچوں کو کھلایا. وہ بڑھیا کہتی ہے قربان جائیے کل رب کی بارگاہ میں عمر ہوں گے تو میں پیش کروں گی اور رسول کی بارگاہ میں یہ فریاد کروں گی گریبان پکڑ کر یا رسول اللہ آپ نے خلیفہ اسے چنا ہے، انہیں چنا ہے، انہیں تو ہمارا حال بھی پتہ نہیں ہے. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم وہی موجود ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ جوان مرد، وہ بڑھیا کہتی ہے اے جوان مرد کاش تجھے ہی خلافت کی مسند پر بٹھا دیا ہوتا، آج تو نے ہمارا بھلا کیا ہے. عمر کا بھلا ہو، ہمارے حال کو نہیں دیکھتا ہے. سیدنا فاروق اعظم اٹھے، واپس پلٹے، وہ بڑھیا کہتی ہے اے جانے والے جوان مرد تو نے ہمارا بھلا کیا ہے، جاتے جاتے نام تو بتا دے. وہ بڑھیا کہتی ہے میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف کر دے اور عمر کو بھی معاف کر دے. قربان جائیے میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، وہاں رسول کی بارگاہ میں اس کا گریبان پکڑوں گی. وہ جاتے جاتے سیدنا فاروق اعظم نے کہا جس عمر کے بارے میں تو کہہ رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی عمر ہوں. قربان جائیے وہ بڑھیا قدموں میں پڑ گئی، کہا آپ ہی ہو، میں نے غلط خیالی میں کہہ دیا. یہ خوف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ خشیت الہی تھی سیدنا فاروق اعظم کے اندر. دور خلافت میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، بلکہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر کوئی شیر بکری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس قدر آپ نے خلافت کی مسند پر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کی خدمت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی. قربان جائیے میں آج ان لوگوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں جو صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خلافت کی مسند کے بیٹھنے کے بعد جو لوگ خلافت کے دشمن ہو چکے ہیں، قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم نے اس قدر اللہ کے مخلوق کی خدمت کی ہے. فرمایا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ گردش کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں اس قدر آپ نے چاہا تھا کہ میں اپنے شہزادے کے لیے کسی ایک نیک اور پارسا لڑکی کو میں پسند کروں. قربان جائیے رات کو گردش کر رہے ہیں، ایک دروازے سے آواز آتی ہے اے بیٹیا، اے میری بیٹی اس دودھ کے اندر پانی کو ملا دے. ماں نے جب بیٹی سے کہا تو بیٹی کہتی ہے ماں یاد تو رکھ لے کہ عمر کے دور خلافت ہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی. وہ ماں کہنے لگی بیٹی پانی ملا دے، عمر کہاں دیکھ رہے ہیں. کہا وہ بیٹی نے سیدنا فاروق اعظم سن رہے ہیں. وہ بیٹی کہنے لگی اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم نے اس بات کو سنا تھا، دستک لگائی، آپ اندر پہنچے. قربان جائیے وہی معاملہ یہیں چلا تھا. آپ نے اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے اہلیہ کو ساتھ لائے، کہا اپنے بیٹے کے لیے اچھی لڑکی مل چکی ہے. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، اپنی بیوی کے ساتھ کہا رشتے کے لیے بات ڈالو. وہ سیدنا فاروق اعظم کو نہیں پہچانتی تھی، وہ بڑھیا نہیں پہچانتی تھی. قربان جائیے وہ عورت اندر گئی، سیدنا فاروق اعظم کی بیوی اس عورت کے پاس گئی، کہا ہم اپنی آپ کی بیٹی کے لیے
ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ قربان جائیے وہ بڑھیا کہ نہیں ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ جان نہ پہچان، آپ کیسے ڈائریکٹ آ گئے ہو؟ کہا میں امیر المؤمنین کی بیوی ہوں۔ قربان جائیے اتنا ہی کہنا تھا، وہ بڑھیا منظور کر لیتی ہے، ٹھیک ہے آپ سیدنا فاروق اعظم کی بیوی ہے اور یہ رشتہ مجھے پسند ہے۔ قربان جائیے رشتہ ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی گھر میں وہ اور لڑکی جو تھی وہ آ گئی۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے اس لڑکی کو جو پہلا دین تھا آپ نے اسے مخاطب کیا، کہا بیٹا سن دراصل بات مجھے کیا سمجھتی ہو، مجھے تم کیا سمجھو گی؟ کہا یاد رکھ لو میں ایک یتیم باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنی باپ کی جگہ باپ دیتی ہوں اور میں اپنے چاچا بھی مانتی ہوں۔ قربان جائیے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ذرا یہ بات بتا کہ اس رات تو نے اپنی ماں سے کیا بات کی تھی؟ قربان جائیے جب تیری ماں نے تجھے کہا کہ تو دودھ میں پانی ملا دے تو اس وقت تم نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کا یہ دور خلافت ہے ماں، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم کہاں دیکھ رہے، تو پانی تو ملا دے۔ کہا فاروق تو نہیں دیکھ رہے، سیدنا فاروق تو نہیں دیکھ رہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رب تو دیکھ رہا ہے، بس اتنا ہی کہا تھا۔ تو سن لے قربان جائیے آج میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جتنے یہ مجالس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر بھی سن رہے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگر اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے کسی کی لڑکی کو لاؤ تو پھر اسے اپنی بیٹی کی جگہ پر مقام دو۔ آج ہر ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا جہاں میں رشتہ کروں وہاں میری بیٹی اچھے سے رہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج ہر ایک باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے ہر ایک طرح سے سکونیت چاہتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے ہر ایک طرح سے راحت چاہتا ہے، تو پھر یہ بھی ضروری ہے کسی کی بیٹی کو لاؤ تو اسے بھی راحت پہنچاؤ، اسے بھی سکون پہنچاؤ۔ اگر تم نے اسے تکلیف میں رکھا تو یاد رکھ لو کہ تمہاری بیٹی بھی تکلیف میں ہی رہے گی، کوئی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم نے جب اس لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دی، کہا بیٹا تیرے حال تو میں نے دیکھ لیا تھا، اسی بنا پر میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ تجھ سے کیا، تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اب سن لے اب میں بھی باہر جاتا ہوں، میں بھی لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، لیکن سن لے ابھی تک میں جا رہا تھا لیکن اب اگر باہر نکلوں تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنا بابا جان آپ جا تو رہے فیصلہ کرنے کے لیے لیکن فیصلہ کرنا تو یہ دیکھنا کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ یارو یہ خشیت الہی، یہ خدا کا خوف تھا۔ ابھی تک تو میں فیصلہ کر رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ جاؤں تب کہنا کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر فیصلہ منہ دیکھ کر نہیں ہوگا بلکہ فیصلہ ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قربان جائیے یہ خلافت کا زمانہ تھا۔ آج ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بہوؤں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، وہ قربان جائیے یاد رکھ لو اپنی بیٹی کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے راحت چاہتے ہو تو آنے والی گھر میں جو آئی ہے اسے بھی بیٹی کی جگہ دو، اسے کوئی کام والی کی جگہ نہ دو، اسے کسی کی بیٹی سمجھ کے نہیں بلکہ خود کی بیٹی سمجھ کر اسے گھر میں جگہ دو، کسی طرح سے انہیں تانے نہ دو۔ قربان جائیے آج میں ان خواتین سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری آواز کو سن رہی ہے، جو خواتین جن کی نکاح ہو چکا ہے، وہ ان گھروں میں جو آج لڑائیاں ہو رہی ہے وہ ایک ہی بنا ہے، آپس میں جو ٹکراؤ ہے۔ آج عورتوں کا بھی حال ہے جن کا نکاح ہو جاتا ہے، گھر میں ذرا سی اگر چیر میر ہو جاتی ہے شوہر کے ساتھ تو وہ شوہر جو باہر نکلتا ہے، وہ شوہر ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہ شوہر ہر طرح کی مشقتوں کو جھیل کرتا ہے، وہ شوہر جو مالک کے تانوں کو سنتا ہے، وہ شوہر جو اپنے شیٹ کے تانوں کو سنتا ہے، باہر نکلتا ہے، وہ کماتا کس کے لیے ہے؟ وہ تمہارے لیے کماتا ہے۔ پھر بھی کس بات کی گالیاں؟ آج ماحول یہ ہو چکا ہے شوہر باہر جاتا ہے ادھر عورت پیچھے سے گالیاں شروع کر دیتی ہے۔ یارو گالیاں یاد رکھ لو، جس کا شوہر مر جاتا نے ذرا اسے بیوہ کو پوچھو کہ تیرا حال کیا ہے۔ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ ہٹ جاتا ہے وہ بیوہ کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ 2 یا 3 دن ہر ایک آنے والا ہوتا ہے لیکن وہ شوہر جب چلا جاتا ہے وہ بیوہ کا حال ایک مانگنے والی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ میں آج ان عورتوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے شوہروں کی دیکھ بھالی کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، گھر سے باہر جائے
تو انہیں اللہ کے امان میں رکھو، اللہ کی حفاظت میں سونپ دو۔ اگر تم نے یہ کہا یاد رکھ لو، اگر تم نے گالیاں دی تو اس کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حال یہ ہوتا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس اس کے ایک بیٹا تھا، لڑکا موجود تھا جو ہو بہو اسی کے مطابق تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کو دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، کہا تمہارا بیٹا تمہاری طرح ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگا، حضور اس سے بھی بڑھ کر تعجب بتاؤں، اس سے بھی بڑھ کر تعجب بتاؤں؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے کیا بتاؤ؟ کہا دراصل یہ بات تھی کہ میں جب اپنے گھر میں موجود تھا، ایک باہر جانے کا سفر ہوا، مجھے باہر جانے کا موقع ملا، میں باہر جاتے جاتے مجھے میری بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ اس وقت میری بیوی امید سے تھی اور چھوڑ کر جب مجھے چلنے لگی، قربان جائیے میں آیا گھر پہ، جب واپس پلٹا تو لوگوں نے کیا کہا تو تم تاخیر کر چکے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے دروازے پر کہ وہ تالا لگ چکا ہے، قربان جائیے میں لوگوں کو پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تم نے تاخیر کر دی، آج 3 دن ہو چکے ہیں تمہاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں کافی تمہارا انتظار کیا لیکن کافی وقت سمے کے بنا پر ہم نے اسی دفن ودی کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے کہا ذرا اس کی قبر تو مجھے ذرا بتا دو، قربان جائیے ذرا اس کی قبر تو مجھے بتا دے۔ قربان جائیے میں اس کی قبر پر پہنچا، لیکن قبر پر پہنچا ایک بے چینی سی مجھے اٹھی، ایک ذہن کے اندر ایک بے چینی اور ایک خیالات اٹھے کہ اس قبر کے اندر میری بیوی کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے حضور والا سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور جب میں گھر گیا پوری رات مجھے بے چینی ہونے لگی، ایک بے قراری ہونے لگی کہ میری بیوی پر عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہے۔ صبح ہوئی مجھے یہ خیال آیا کہ جاؤں اس کی قبر کھود کر دیکھوں۔ میں گیا قبر کھودنا شروع کیا، جب قبر کے تختے کو ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی عذاب نہیں تھا، میری بیوی کی قبر بالکل ہی صاف تھی، کوئی عذاب نہ تھا، اور کفن بھی محفوظ پڑا ہوا تھا، کفن بھی محفوظ تھا۔ قربان جائیے اب میں نے سوچا قبر کو ڈھک دوں، جیسے ہی ڈھکنے لگا ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، اس میں سے آنے لگی۔ قربان جائیے دن کتنے ہو چکے تھے، بچے کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس قبر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک بچہ ماں کے سینے پر لگا ہوا تھا، یہ کوئی اور بچہ نہیں، یہ یہی بچہ تھا جو ماں کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا اور باہر نکالا، غیب سے آواز آئی ایک شخص تو بڑا تعجب کرتا ہے، سن لے آج تیری بیوی موجود نہیں ہے، یہ بچہ صحیح و سالم ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تیری بیوی تجھے چھوڑنے گھر سے باہر آئی تھی اور تو نے کہا تھا یہ میرا بچہ اللہ کی امان میں دے کر جاتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں دے جاتا ہوں۔ اے شخص سن، تو نے اپنے بچے کو اللہ میرے حفاظت میں دیا تھا، میں نے اسے بچا لیا، اگر تو اپنی بیوی کو میرے حفاظت میں دیتا تو آج تیرا بچہ اور تیری بیوی بھی حفاظت میں ہوتی۔ قربان جائیے آج ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، آج ہماری عورتیں رسوئی ہی کے اندر رہ کر شوہر کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قربان جائیے یہ عادت بنا لو، یہ معمول کر لو کہ شوہر اگر گھر سے باہر آ جائے تو اسے اللہ کی حفاظت میں دے دو، اور شوہر بھی یہ کرے کہ اگر وہ باہر سے جائے تو اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں رکھ دے۔ اگر ایسا کرے گا تو ہر ایک حادثے سے بچ جائے گا، ہر ایک مصیبت سے بچ جائے گا۔ آج یہ خاص بات اور عمل کی بات میں نے عرض کی ہے، خدا کے واسطے ایسے تانے نہ دو کہ باہر جا کر کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ خدا کے واسطے آپس میں یہ گھر کو محبت کا مدینہ بنا کر رکھو، آپس میں محبت کرو اور سکون کے ساتھ رہو۔ اگر دین کو قائم کر لیا گھروں کے اندر تو کوئی نقصانی نہیں آ سکتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ حال ہے۔ قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم نے دور خلافت میں ہر طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ آج لوگ طرح سے لوگ اہل بیت پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، وہ دشمن ہیں، اور نہ جانے صحابہ کو کئی گالیاں دیتے ہیں۔ یار صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا اہل بیت پاک سے۔ یاد رکھ لو جتنا عشق رسول پاک کا جس کے دل میں ہوگا اتنا ہی محبت اہل بیت سے ہوگی۔ یہ صحابہ اکرام ہے جو اس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ قربان جائیے ایک بات عرض کر دوں، آج اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حال یہ تھا، امام حسین مجتبیٰ جب آپ سیدنا فاروق اعظم سے ملنے گئے، ملاقات کے لیے گئے، تو کیا دیکھا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے، اندر ایک مشورے کی بات چل رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ سیدنا فاروق امام عالی مقام نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم کا شہزادہ خود باہر کھڑا ہوا ہے، انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے کیسے مل سکتی ہے اندر جانے کی اجازت؟ امام حسین باہر سے پلٹ گئے۔ کچھ دن ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کی ملاقات امام حسین سے ہوئی۔ امام حسین سے ملاقات جب ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا، حسین آج کئی دن ہو چکے، تم ہم سے ملنے بھی نہیں آئے، ملاقات بھی نہیں کی۔ کہا، امام حسین کہتے ہیں کہ میں آیا تھا آپ کے پاس، لیکن کچھ میٹنگ چل رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ باہر آپ کے شہزادے باہر موجود ہیں، آپ کے شہزادے باہر موجود ہیں، انہیں اجازت نہیں ملتی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ قربان جائیے صحابہ کی محبت اہل بیت سے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اتنا سنا، آیا تھا لیکن آپ کا شہزادہ باہر کھڑا تھا، انہیں اجازت نہیں ملتی۔ میں نے خیال کیا جب بیٹے کو اجازت نہیں ملتی تو میں اندر کیسے جا سکتا ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم نے جب اتنا سنا، قدموں میں پڑ گئے، امامہ جو سر پہ پہنا تھا اتار دیا۔ کہا، حسین یہ جو بال ہے نا وہ بھی تمہارے صدقے اور تمہارے نانا کے صدقے ہے، وہ اور ہے اور حسین تم اور ہو۔ قربان جائیے، یہ محبت تھی اہل بیت پاک سے۔ اس قدر سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت کر دیتے تھے کہ ہر چیز۔ بلکہ ایک بات عرض کر دوں، سیدنا فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر آج گستاخ جو گستاخیاں کر کر کہتے ہیں کہ اہل بیت سے دشمنی ان کی ہے، یہ دشمن ہے صحابہ اکرام۔ ہم کسی کو رافضی نہیں کہتے، ہم انہی کو رافضی کہتے ہیں جو اہل بیت کو ماننے والا ہے، ہم اسے رافضی نہیں کہتے۔ اہل بیت سے محبت ہو اور صحابہ سے دشمن ہو، اسے ہم رافضی کہتے ہیں، اور ہم خارجی انہیں کہتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت سے دشمنی کرے، ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ آج وہی لوگ صحابہ کی دشمنی کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین جب مسجد نبوی میں پہنچے، سیدنا فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، بچپنے کا حال تھا۔ سیدنا امام عالی مقام نے سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ کر کہا، عمر اتر جاؤ ممبر سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ مولا کائنات نے امام حسین کو دیکھا نا تو کہا، حسین کیا کہہ رہے ہو؟ جب مولا کائنات نے امام حسین کو روکا تو سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ رہنے دیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے۔ امام حسین قریب آئے، ابھی بچپنا تھا۔ امام حسین نے کہا، عمر سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر پر بیٹھے ہو، اتر جائیے۔ سیدنا فاروق اعظم اتر جاتے ہیں، اتر کر کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم سے امام حسین نے کہا، آپ اب اپنے نانا کے ممبر پر جا کر بیٹھے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، حسین میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے، میں کہاں سے ممبر پر جا کر بیٹھوں گا، میرے نانا کا ممبر نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین بچپنے رپلے جواب کیا دیتے ہیں؟ امام حسین کہا، آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے حسین۔ کہا تو پھر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جائیے۔ قربان جائیے، سیدنا فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیے، اے لوگوں سن لو، ابھی تک مجھے ممبر پر صدیق اکبر نے بٹھایا تھا اور حسین نے مجھے اسی ممبر سے اتار دیا ہے، اور سن لو اب اسی ممبر پر مجھے حسین نے بٹھایا ہے، کسی کی ہمت ہو تو وہ مجھے اتار کر دیکھ لے۔ قربان جائیے، یہ محبت اہل بیت کی کہ کہا اگر کسی کی ہمت ہو، اب تو مجھے حسین نے بٹھایا ہے، آ جائے مجھے اتار دیں، کوئی اتارنے والا ہو تو میرے سامنے آ جائے۔ یہ محبت، اور بلکہ کیسی محبت، ارے گستاخ بڑے گستاخیاں کرتے۔ ایک مرتبہ جب مال غنیمت آیا اور مال غنیمت نے جب مال تقسیم ہوا تو امام حسین کو زیادہ مال دیا، لوگوں سے زیادہ مال امام حسین کو دیا، اور آپ کے شہزادے کو، سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے کو مال لوگوں کے برابر ملا۔ سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے نے کہا، ابا جان آپ نے حسین کو زیادہ مال دیا مجھ سے، مجھے بھی چاہیے۔ امام حسین کے بارے میں جب اتنا سیدنا فاروق اعظم نے سنا تو اپنے شہزادے کہا، شہزادے تو مال چاہتا ہے زیادہ، امام حسین کی برابری کرنا چاہتا ہے، سن اگر تو ان کے برابر چاہتا ہے تو امام حسین کی ماں کی طرح ماں لا،
امام حسین کے نانے کی طرح نانا لا، امام حسین کے نانے کی طرح نانا لا، امام حسین کی خالہ کی طرح خالی لا۔ سن لے، ام کلثوم کی طرح خالہ نہیں لا سکتا، سیدہ زینب کی طرح خالہ نہیں لا سکتا، امام حسین کے نانا جیسا تو نانا نہیں لا سکتا، تو سن لے امام حسین کے حصے کے برابر تجھے حصہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ محبت اہل بیت پاک سے آج اگر سے گستاخ، بلکہ گستاخ کیا اس قدر، اور لوگوں کو بڑے بھڑکائے جا رہے ہیں کہ صحابہ کی، یہ صحابہ کی دشمنی، ارے اہل بیت پاک سے اس قدر محبت تھی کہ قربان جائیے، اس قدر محبت کہ آج میں عرض کر دوں، یہ تو اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس قدر امام حسین سے سیدنا فاروق اعظم، خود انہی کی کتاب، اہل سنت کی نہیں بلکہ ان کی کتاب میں آخری بات عرض کر دوں، اس کے بعد ہم جو میٹر ہے اس پر آئیں گے۔ آخری بات انہی کی کتاب، اہل سنت کی کتاب میں بعد میں آیا، پہلے ان کی کتاب میں تھا۔ کیا تھا؟ کہ سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں سیدنا فاروق اعظم نے ایران کو فتح کیا۔ جب ایران کو فتح کیا تو جو مال وہاں سے آیا وہ کہتے ہیں مال غنیمت، اس مال کے اندر 3 شہزادیاں آئی تھی جو بڑی مالدار تھی، اور بھی کنیزیں تھی، لیکن شہزادیاں 3 تھی، وہ مالی غنیمت میں آئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ سارے مال پڑا ہوا ہے، کنیزیں موجود ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت شہزادی تھی، اور فرمایا جاتا ہے کہ اس شہزادی کے بارے میں کہ سر سے لے کر پاؤں تک سونا ہی سونا تھا۔ وہ ایرانی بھاشا میں لینگویج کے اندر کچھ بول رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ وہ شہزادی کچھ اپنی بھاشا میں کہہ رہی ہے تو آپ نے ایرانی جو لینگویج بولتا ہے اسے کہا کیا بول رہی ہے، سن تو صحیح۔ جب اس نے سنا تو کہا حضور والا یہ کہہ رہی ہے کہ جب ایران والے یعنی بادشاہ جو لڑے تھے، کہا جب اتنی ہمت نہیں تھی تو مسلمانوں سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، آج ہار گئے ہو تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا بڑا جرأت منا جب الفاظ سنے سیدنا فاروق اعظم نے تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ جو ہے نا بڑی جرأت مند اور بڑی طاقتور شہزادی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح کسی اونچے گھرانے میں کروں۔ لوگوں نے سنا نا تو لوگوں نے کہا تو ایک کام کیجئے کہ ان کا نکاح، جو یہ بادشاہ کی شہزادی ہے تو پھر اونچے گھرانے میں ہونا چاہیے اس کا نکاح بھی، اور اب تو کنیز بن کر آئی تھی سیدنا فاروق اعظم کے، تو کہا اس کا نکاح امیر المؤمنین سے ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا نہیں، امیر المؤمنین خود سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لوگوں نے کہا آپ ان سے نکاح کر لیں، کہا نہیں، ان کا نکاح اونچے گھرانے میں، اس لیے کہ یہ اونچے گھرانے سے آئی ہوئے تو یہ اونچے گھرانے میں جانا چاہیے، ان کا نکاح حضور کی اولاد پاک سے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں محبت، دیکھیں یار، اگر محبت اگر نہ ہوتی تو کوئی کسی کو دے دیتا، اب تو ہوتا ہی بھی کھینچ لیتا ہے سامنے سے، کہ اب اسے کہاں دینا۔ قربان جائیے، یہ محبت کی نشان ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، کہا اونچے گھرانے میں ہونا چاہیے، کہا حضور کی بہو بنانا، اس کو بنانا ہے۔ قربان جائیے، امام حسین سے بلایا جائے، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں جو بیچ والی خاتون بیٹی ہے، میں اس کے پیشانی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پیشانی کے اندر ایک نور چمک رہا ہے، وہ نور ہوگا عبادتوں کی زینت۔ قربان جائیے، وہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، وہ خاتون شہر بانو تھی، اور امام حسین کی پشت کے اندر جو ہے وہ عبادت کی زینت، وہ انہی کے بدن میں آئے گی۔ اسے لوگ آج بھی زین العبادت کے امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اہل بیت سے محبت کرنے کی نشان ہے۔ آج لوگ اگرچہ ان کی دشمنیاں پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے کہ صحابہ کی دشمنی، قربان جائیے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جتنا عشق رسول کا، ہمارے سرکار کا جس کے دل میں ہوگا، اتنا ہی اہل بیت سے محبت ہوگی۔ یہ عشق تھا اہل بیت سے، اس قدر پیار کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی دور خلافت میں ہر طرح سے دیکھ لیجئے اہل بیت سے لوگوں کی مخلوق کی خدمت۔ قربان جائیے، آپ نے بھی یہ مختصر وقت کے مطابق میں اپنی بات کو اسی پر سمیٹ کر کے میں آگے دور خلافت کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہاں تک سے کیا، قربان جائیے، سیدنا فاروق اعظم نے دور خلافت میں، اب بات سنیے کہ آپ نے جو ایران فتح کیا تھا تو کچھ ہوتا ہے نا، کسی کا مال چھینا ہو تو اس کے اندر دل کے اندر دشمنی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے ختم کرنا، اس نے میرا مال ختم کیا ہے، اس نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، کسی بھی طرح سے اسے مٹانا ہی ہے۔
تو ایران کے اندر اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی کے ایران کی بات نہیں کرتا، اس وقت کے ایران کی بات. جب سیدنا فاروق اعظم نے ایران کو فتح کیا تو اس وقت کے لوگوں نے چاہا کہ ہم ہر ایک سے مصافحہ کر لیں گے لیکن عمر سے مصافحہ نہیں کریں گے، ہر ایک سے صلح کر لیں گے لیکن عمر سیدنا فاروق اعظم سے صلح نہیں کریں گے. اب بات یہی کہ کس طرح انہیں مٹانا ہے. اس نے ہمارے سلطنت کے ٹکڑے کیے، ہماری حکومت کو چھین لیا ہے، اس نے ایران کو فتح کر دیا ہے، اب کسی بھی طرح اسے مٹانا ہے، ختم کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس وقت کے لوگوں نے کہ اکثر لوگ ایمان لائے، ان میں سے کچھ ہی ایمان پر رہے، لیکن کچھ جو دشمنی نبھانا چاہتے تھے ان لوگوں نے منافقت اظہار کی، ایمان لائے اور نام کے مسلمان بن گئے. اب ان میں سے ایک نے چاہا کہ کسی بھی طرح مٹانا ہے. اب اس کا نام کیا تھا؟ ابو لولو فیروز نامی ایک شخص تھا جو ظاہر میں مسلمان بنا تھا. اس کا ارادہ یہی تھا کہ موقع ملے تو سیدنا فاروق اعظم کو قتل کر دوں. یاد رکھ لو کہ یہاں اگر کسی کا فیروز نام ہو تو برا نہ لگائے. اور دراصل یہ بات بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں اپنی اولاد کا نام وہی رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف کے نام تھے. جن جن لوگوں نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا، ہمارے بزرگوں کو تکلیف پہنچائی، تو ان کے نام نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جن جن لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو میلادوں کے اندر، محفلوں کے اندر ان کے نام کا ذکر ہوگا اور یہ برا لگے گا. اگر کسی کا، میں مشورہ دیتا ہوں، کوئی کتاب سے بات نہیں کرتا ہوں کہ میں فلاں کتاب میں حکم ہے کہ آپ اپنا نام، میں یہ مشورہ، اگر کسی کا فیروز نام ہو تو وہ افروز کر لے. میں الگ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ بات کیا ہوگی، جہاں جہاں بھی ذکر ہوگا ان ملعونوں کا نام ہوگا اور جس کا نام ہوگا انہیں برا لگے گا. نام ایسے بھی ایسا رکھو کہ جہاں نام بولا جائے وہاں سر بلند ہونا چاہیے. آج کون ہے یزید کا نام رکھنے والا؟ لیکن ہے، اندر سے ہے، کوئی ظاہر نہیں پڑتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہو جانا چاہیے، لیکن نام رکھے کیسے؟ جہاں جہاں ملعونوں کے نام ہوں گے سر کو جھکانا ہی پڑے گا. ہاں، کوئی یزید کا نام رکھے گا، اگر جہاں بھی یزید کا نام رکھے گا، جب بھی ہمارا اس مقدس مہینہ آئے گا، جب بھی بولا جائے گا وہ اپنے سروں کو نیچا کرے گا. نام ایسا رکھو کہ جہاں جہاں نام پکارا جائے اس کا سر بھی بلند ہو جائے. اگر کسی نے حسنین کریمین کا نام رکھا، قربان جائیے، ہر وقت ان کا نام پکارا جائے گا، سر ہمارا بھی بلند ہوگا، یہاں بھی بلند ہوگا، کل قیامت کے دن سر بلند ہوگا. حسنین کریمین کے نام پر نام رکھو، ایسے بزرگوں کے نام پر نام رکھو جو ہمارے اسلاف کے نام تھے. ایسے پر نہ رکھو جن لوگوں نے اسلام سے دشمنی کی تھی، اسلام کے چاہنے والوں کو مٹھایا تھا. ان ملعونوں کے نام رکھ کر ہمیں اپنا سر کو ڈھیلا کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. نام ایسا رکھو دنیا میں بھی سر بلند ہو، آخرت میں بھی سر بلند ہو. یارو بات اصل دور تھی، کہنا یہ تھا کہ ابو لؤلؤ نام فیروز، جس نے چاہا تھا کہ کسی بھی طرح ہماری حکومت کو مٹانے والے کو مٹائیں گے. اب کس کو مٹانے چلے؟ سیدنا فاروق اعظم کو مٹانے چلے. اس نے موقع پایا، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اس نے خنجر کو زہر آلودہ کیا اور جا کر سیدنا فاروق اعظم کی پیٹھ میں مار دیا. بات کہتے پسلی میں، پیٹھ میں مار دیا. جیسے ہی خنجر مارا سیدنا فاروق اعظم تاب نہ لائے، نیچے گرے اور وہ خنجر لے کر کئی لوگوں کو اس نے وار کیا اور کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا اسی وقت. بالآخر ایک شخص نے ہمت کی اور چادر لے کر اس پر ڈال دی اور اسے پکڑ لیا. اس نے کیا کیا؟ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنے آپ کو چاقو مار کر وہ خود مر گیا. سیدنا فاروق اعظم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مدینہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرمانا. سیدنا فاروق اعظم نے اسی وقت کہا کہ مجھے مارنے والا کون ہے، کس نے مجھے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں نام ہے جو مجوسی ہے، اس نے قتل کیا ہے. کہا مسلمان تو نہیں ہے؟ کہا نہیں مسلمان. آپ نے اسی وقت کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا آپ نے یہ کہ کب کہا؟ کہا اس لیے کہ میں نے دعا کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. جب دعا کی تھی تو لوگوں نے تعجب کیا تھا کہ شہادت کی موت تو جنگ میدان میں ملتی ہے، جنگ کے میدان میں، عمر مدینہ کے اندر شہادت کی موت مانگتے ہیں. قربان جائیے، آج اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لی اور مجھے شہادت کی موت عطا فرمائی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب آپ کو یہ وار کر دیا، اس وقت 26 ذی الحجہ کو یہ وار کیا تھا، 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. قربان جائیے، جب آپ کو وار کر دیا سیدنا فاروق اعظم، اب معاملہ یہ تھا
کہ خلافت کا معاملہ یہ تھا، آپ کو بے چینی ہو رہی تھی کہ خلافت کی مسند پر کسے بٹھاؤں. لوگوں نے کیا کہا سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضور آپ اپنے شہزادے کو خلافت کی مسند بٹھا دیں. اس وقت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے. کہا لوگوں میں تمہارے لیے جنت تلاش کر رہا ہوں اور تم میرے لیے جہنم تلاش کر رہے ہو. یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ میں اپنے بعد اپنی اولاد کو خلافت کی مسند پہ بٹھا دوں. کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے اس وقت اکابر صحابہ کو بلائے، حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت مولا کائنات کو بلائے، حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، سعد ابی وقاص کو بلائے، اور اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو بلائے. یہ 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 صحابہ میں سے جسے چاہو آپ خلافت کی مسند پہ بٹھا دو. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد خلافت کی بات آئی تو 3 لوگ پیچھے ہٹ گئے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ تینوں پیچھے ہٹ گئے. اب رہے کون؟ حضرت عثمان غنی مولا کائنات اور عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن ابن عوف یہ باقی رہے، 3 لوگ باقی رہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا، لیکن وہ گئے مولا کائنات کی بارگاہ میں. کہا علی اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ کس کا مشورہ دیں گے؟ مولا کائنات کی. اس بات کو نوٹ کرنا، بعد میں یہ آپ کو کربلا کی میٹر حقیقت میں آپ کو پتا چلے گی کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا. سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں عبد الرحمن ابن عوف گئے. کہا علی میں آپ کی ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو آپ کس کا مشورہ دیں گے؟ کہا عثمان غنی کے پاس، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لے. مولا کائنات سے ہٹ کر عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کے کہا اگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت نہ کروں تو آپ کس کا مشورہ دیں گے؟ تو کہا مولا کائنات کا. قربان جائیے عبد الرحمن ابن عوف وہاں گئے، کہا مولا کائنات کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت مولا کائنات نے کہا میں ابھی طاقت نہیں رکھتا، میں ابھی، اور کیسے کہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا. کہا میں ابھی طاقت ہی نہیں رکھتا. آپ نے انکار کر دیا کہ میں ابھی بیعت کو قبول نہیں کروں گا. سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں عبد الرحمن ابن عوف گئے اور جا کے کہا میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی اس وقت خاموش ہو گئے، مطلب ہاں کیا، یعنی آپ کی بیعت کو قبول کیا. یہاں تک کہ یہ بات وقت کے مطابق میں اسی بات کو یہیں پر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو آگے کہ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے بیعت کی اور لوگوں نے بیعت کی. اس کے باوجود کئی، قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا جو دور چلا وہ 2 سال اور کچھ مہینے، اور سیدنا فاروق اعظم کے 10 سال اور کچھ مہینے، ایسا 12 سال اور کچھ مہینے. سب سے زیادہ اگر خلافت کا دور چلا ہے وہ سیدنا عثمان غنی کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے نرم مزاج کے تھے اور سیدنا فاروق اعظم ذرا سخت مزاج کے تھے ان کے دور کے اندر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جب تک لوگوں کے درمیان ہے کوئی فتنہ نہیں اپڑے گا، کوئی فتنہ نہیں اٹھے گا. جب تک عمر لوگوں کے درمیان موجود ہے کوئی فتنہ نہیں اٹھے گا. قربان جائیے جو میرے آقا نے فرمایا تھا واقعی یہ ہوا. جب سیدنا فاروق اعظم جام شہادت نوش فرما گئے اس کے بعد لوگوں کے اندر فتنہ اٹھا تھا. اب وہ جو فتنہ ہوا تھا وہ اہم بات ہے. اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ وقت پر پہلے آ جائیں گے تو ساری میٹر آپ کو کل ہی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلافت کا معاملہ سارا انشاءاللہ کل ختم کر دیں گے. اور آپ انشاءاللہ پرسوں کربلا کے متعلق، یہ کربلا ہی سی ہے لیکن حقیقت جو کربلا انشاءاللہ شروع پرسوں کریں گے. لیکن کل کی بات اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کو ہر طرح سے یہ نالج مل جائے گا کہ آج کے نوجوان طبقے کو، خاص کر کے آج کے نوجوان، کہ کربلا واقع کیوں ہوئی تھی. امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا تھا، بالآخر یزید نے امام حسین کو کیوں شہید کیا، اور آپ کے بھائی کو کس نے شہید کیا، امام حسن مصطفیٰ کو. یہ بھی آپ کو اسی کے اندر میٹر میں آپ کو سمجھے گا. لیکن آپ کو وقت کے مطابق آنا ہے اور یہ باتوں کو آپ کو بالکل سمجھنا ہے اور آپ کو اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے
اور واقعہ کربلا کی حقیقت کو جاننا ہے. بس اسی پر بات کو میں ختم کرتا ہوں. وقت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو ابھی کے فتنوں سے حفاظت فرمائے. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ ساتھ مولا تبارک و تعالی اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں اور با ادب حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، کر سب سپود خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر چلا کر چلا کر چلا او حبیب اپنی اوجت نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام. کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ مولا علی کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روز جزا کا، غم نہ ہو روز جزا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. تشریف رکھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة إلى حضرت محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریمہ کارساز زندہ نواز پروردگار بادشاہ مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کے اندر جو بھی ذکر و اذکار ہوا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا کل شریف پڑھے گئے مولا تبارک و تعالی تو منقبت صلاۃ و السلام پیش کی گئے مولا تبارک و تعالی جو بھی ذکر خیر ہوا مولا تبارک و تعالی اس میں کسی بھی طرح سے کوئی لغزش خامی غلطی یا کوتاہی کم بیشی اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرما مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب سب سے پہلے خصوص بالخصوص امام الانبیاء سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام صحابیات تمام تابعین تابعین تمام شہداء عظام تمام شہداء کربلا تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اولاد مصطفیٰ عشاق مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم صالحین متقین اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالی تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے جو بھی ذکر و اذکار ہوا انتظامیوں نے انتظام کیا نیاز پکائی گئی مولا تبارک و تعالی جو بھی ذکر خیر ہوا تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفیل میں بالخصوص جن کے لیے محفل کو منعقد کیا گیا شہنشاہ کربلا جان کربلا آن کربلا شان کربلا سید شہداء سیدنا امام علی مقام مولا آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما الہ العالمین تیرے محبوب کے صدقے تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما الہ العالمین تمام کا ثواب تیرے محبوب کے صدقے طفیل میں تمام امت رسول کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالی جن لوگوں نے نیاز اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کے لیے پیش کیے مولا تبارک و تعالی بالخصوص مرحوم عثمان بھائی اور مرحوم موسیٰ بھائی پٹھان کی روح کو ایصال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے اور مولا تبارک و تعالی تمام مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کرتے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما رحمت عالم کے صدقے مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک کو سجانے میں ہر طرح سے نیاز کا انتظام کرنے کے لیے اس طرح سے کاوش محنتیں کرنے والے کے لیے مولا تبارک و تعالی ہر طرح سے دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا تبارک و تعالی آقا حسین کی محبت میں جو لوگ اس محفل پاک کو منعقد کرے مولا تبارک و تعالی ان کی جانوں میں مالوں میں رزق میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے الہ العالمین دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے ہر طرح سے مشکل راستوں کو ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دے الہ العالمین آقا حسین کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے الہ العالمین جو امام علی مقام کی محبت میں یہاں حاضر آ کر مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے تشریف فرما ہے مولا تبارک و تعالی ان تمام کے لیے تو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے رزق میں کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما دے جان مال اولاد میں خوب برکتیں عطا فرما دے نیک راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے مولا حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کی اولادوں کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین امام حسین کے صدقے طفیل میں مولا تبارک و تعالی اس محفل پاک میں جو کچھ ذکر و اذکار جو کچھ محنت کاوشیں کی گئی
منعقد کی گئی، حاضرین نے شرکت کی، ذکر سننے کے لیے سامعین نے حاضری دی۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام کی حاضری کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، خود یدی سیل لنا اشکالنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کی جو نیاز ہے، جو بڑی نیاز ہے، یہ کل مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، اور چھوٹی نیاز رکھی گئی ہے وہ مرحوم عثمان بھائی موسیٰ بھائی پٹھان کی ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔